کر رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے، مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے۔ آئے گنبد حرام حرام فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے پڑھے باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، رسول پر ہی دنیا قربان ہے اور یا رسول پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ راج اعتراض ہوتے ہیں سب سے بڑے کہ لوگ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تو آئے ہم قرآن سے ثابت کر کے دیتے ہیں مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ ان نادانوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا رحمان، رحمان نے اپنے محبوب کو علم القرآن، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، ما کان وما یکون کا علم سکھا دیا۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَقِيلَ أَرَادَ هُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علمہ البیان، یعنی بیان ما کان هو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ينبئ عن خبر الاولین والآخرین۔ فرماتے ہیں کہ بے انسان سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بیان سے مراد جو کچھ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے۔ ينبئ عن خبر الاولین والآخرین، فرماتے ہیں کہ آقا اولین اور آخرین کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ یہ مقام ہے آقا کا۔ دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب اپنے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہاں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو موئے سامع کرام، اللہ کے نبی پر اللہ کے فضل ہے اور اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی غائب جانتے ہیں۔ اور سنی آج بھی کہتا ہے نبی غائب جانتے ہیں، کل بھی کہے گا، صبح قیامت تک کہتے رہیں گے۔ اور چلنے والے آج بھی چلتے ہیں، کل بھی چلتے ہی چلیں گے، صبح قیامت تک چلتے چلتے جہنم کے گڑھے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن حق ہے اور قرآن کو ماننے والا مومن ہے۔ جو قرآن کو حق نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ اور قرآن اور مصطفیٰ کی بات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کے آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور و روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ اب ہم مولانا جاوید صاحب جیسے عالم دین سے پوچھیں گے کہ نور سے مراد کیا ہے، تو بظاہر ہے وہ کہیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ اب مجھے یہ چیز بتاؤ، اللہ نے کہہ دیا کہ تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ اب جو نور کو مانے گا کتاب کو نہیں مانے گا مومن ہوگا نہیں ہوگا، جو کتاب کو مانے گا نور کو نہیں مانے گا مومن ہوگا۔ اس وقت مومن ہوگا جب کتاب پر بھی ایمان رکھے گا، نور والے کو بھی مانے گا، کیونکہ نور والے کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے۔ اگر نور والا نہ آتا تو کچھ بھی نہ آتا۔ پھر اب میں نجدی حکومت سے یہ کہتا ہوں، وہ کیا اعتراض کرتے ہیں آقا کوئی علم غیب نہیں، میں کہتا ہوں تمہاری کتابوں کے اندر اب میں بتاتا ہوں مسجد نبی کے سامنے جو بورڈ لگا ہے اس کے اوپر کون سی حدیث لکھی ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر اور روضے کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ ہم نجدی حکومت سے پوچھتے ہیں آقا نے کب فرمایا؟ فرمانے آقا ظاہری دنیا میں موجود تھے، آقا نے فرمایا کہاں فرمایا؟ منبر پر چڑھ کے فرمایا کہ آقا منبر نور پر جلوہ بار تھے، آقا نے فرمایا۔ میں پوچھتا ہوں ظالم عقل کے دشمن، اگر آقا نے منبر سے فرمایا دنیا سے پردہ آقا نے بعد میں کیا، بتا غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بے شک سبحان اللہ، پہلے ہی فرما دیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر رہ کر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دی، 10 صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی۔ آئے میں اور مولانا جاوید صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو یہ پتا ہے ہماری موت کب آئے گی؟ ہم کہاں مریں گے؟ ہماری قبر کہاں ہوگی؟ جنت
کے آقا کریم صلی اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ حدیث باب کہ ابو بکر جنتی و عمر جنتی و عثمان جنتی و علی جنتی و طلحہ جنتی و زبیر جنتی و عبد الرحمن بن عوف جنتی و سعد بن وقاص بن جنتی و سعید بن زید بن جنتی و ابو عبیدہ بن جراح بن جنتی۔ یعنی آقا فرماتے ہیں ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ آقا نے دنیا میں رہ کر 10 صحابہ کو اگر جنت کی بشارت دی ہے مصطفیٰ غیب جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات کرنے والے ملا جی سے پوچھتا ہوں، ملا جی تو نے ابھی کتاب کو نہیں دیکھا، تو نے ابھی حدیث کو نہیں دیکھا، تو نے ابھی قرآن کو نہیں پڑھا، جب تو قرآن کو پڑھے گا تیری کھوپڑی میں پڑ جائے گا مصطفیٰ غیب جانتے ہیں۔ جب تو قرآن کو پڑھے گا تجھے پتہ چل جائے گا مصطفیٰ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود ہے، صبح قیامت تک موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، قرآن نے ماضی کو بیان کیا یا حال کو؟ قرآن نے ماضی کو نہیں بیان کیا۔ ماضی کہا جاتا ہے گزرے ہوئے زمانے کو، حال کہا جاتا ہے موجودہ زمانے کو۔ قرآن نے موجودہ زمانہ بیان کیا، یعنی آج ہم کہیں گے، ہم نے مولانا جاوید صاحب کی تقریر سنی ہے تو ہم کہیں گے حال سنی ہے۔ آج ہماری مسجد کے اندر سید صاحب تشریف لائے ہیں، نعرہ تکبیر، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ پتہ چلتا ہے سنی آج بھی قریب مانتے ہیں، کل بھی قریب مانتے ہیں، صبح قیامت تک قریب مانتے رہیں گے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، اسی لیے کہتے ہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بڑھ کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بڑھ کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں کلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہویا، جواب ملیا یتیم کملا کسے نے جلیا ہمال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف تے حسن عاشق کروڑا مساعد من نالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، سبحان اللہ، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے